يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد والثلاثون 31 نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم البیت گھر اور ان میں رہنے والا خاندان، اور خاندان میں ماں کو کیا کہتے ہیں، باپ کو کیا کہتے ہیں، بیٹی کو کیا کہتے ہیں، بیٹے کو کیا کہتے ہیں، اور جو فیملی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں خاندان کہتے ہیں، اس کی عربی کیا ہوتی ہے، ان سب چیزوں کی عربی کے حوالے سے آج ہم اس سبق میں جانیں گے۔ تو آئیے سبق نمبر 31 میں یہ دیکھیں، آپ کے سامنے کتاب کے حساب سے الدرس التاسع یعنی 9واں سبق ہے، اور اس میں سب سے پہلے البیت، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور ہر گھر کے اندر یہ والا ایک خاندان پورا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری صورتحال۔ تو اس پورے خاندان کا نام جس کو ہم فیملی کہتے ہیں، خاندان کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اسرتن کہتے ہیں۔ اسرتن، اسرہ خاندان۔ اب دیکھیں، ہر ایک کا الگ سے انہوں نے نام لیا ہے، بلکہ ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ابنتن، ابن کہتے ہیں بیٹی کو، اور ابنن بیٹے کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ابن باپ کو کہتے ہیں، اور جدہ دادی کو کہتے ہیں، اور جدن دادے کو کہتے ہیں۔ جد دادا۔ اب پھر واپس ہم چلتے ہیں، دیکھیں، جدن دادا، جدتن دادی، ابن باپ، امن ماں، اور ابنن بیٹا، ابنتن بیٹی۔ ان کی تصویریں آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، چونکہ جب آگے مشقیں آئیں گی تو وہ ان کی تصویر ذکر کرے گا، تصویر لے کر آئے گا، آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہوگا کہ یہ کون ہے۔ ذرا کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو ابھی یہیں پر اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو نیچے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جدن دادا ہے، یہ دادی ہے تو جدتن، اور یہ باپ ہے تو اس کو ابن، اور یہ ماں ہے اسے امن، یہ بیٹا ہے اسے ابنن، اور یہ بیٹی ہے اسے ابنتن۔ یہاں سے اس طرف کو لے کر چلتے جائیں اور ادھر سے ادھر کو لے کر آتے جائیں، 2-3 دفعہ کم از کم اس کی آپ دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر ہمارے ہاں بعض دفعہ باغیچہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ کے سامنے باغیچہ ہے جس میں پھل پھول اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کو عربی زبان میں حدیقتن کہتے ہیں، حدیقہ، حدیقتن۔ اور یہ درخت ہے، درخت کو عربی زبان میں شجرہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر شجرتن کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی شجرہ کا اس لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری جگہوں پر شجر کی مثال دی ہے۔ وردتن، وردتن پھول کو کہتے ہیں، وردتن پھول کو کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، یہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا کمرہ ہے جس میں بیڈ ہے، سونے کی ساری چیزیں ہیں۔ اس کو حجرتن کہتے ہیں، اور اس کو غرفتن بھی کہتے ہیں، حجرتن یا غرفتن، تو اس کو حجرتن کہتے ہیں، حجرتن۔ آگے دیکھیے، گھر کے اندر یہ تکیہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو وسادتن کہتے ہیں۔ بس یہ یہاں پر تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، یہ واو کے نیچے نا زیر ہے، یہ کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہے کہ وسادتن نہیں ہے بلکہ وسادتن یہ لفظ ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیجئے۔ اور یہ کمبل پڑا ہوا ہے، کمبل کو عربی زبان میں بطانیہ، بطانیہ کمبل کو کہا جاتا ہے۔ ثیابن کپڑوں کو کہتے ہیں، کسی بھی قسم کے کپڑے ہوں انہیں ثیابن کہا جاتا ہے، ثیابن کپڑوں کو کہا جاتا ہے۔ شماعہ، یہ جو مختلف قسم کے ہمارے مفرل جن کو ہم کہتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، ان کو شماعہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دوبارہ پھر، وسادتن تکیے کو کہا جاتا ہے، بطانیہ
کمبل کو کہا جاتا ہے، ثیابن کپڑوں کو کہا جاتا ہے، شماعہ یہ جو عام کپڑے دوسرے ہوتے ہیں جو ہم لٹکاتے ہیں اوپر، ان کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اب آپ سے ایک ویسے سوال پوچھتا ہوں میں، یہ جو اوپر کمرہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تھوڑا سا میں اور اس کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کمرے کا نام آپ نے اس سے تھوڑا سا اوپر پڑا ہوا ہے، وہ کمرے کا نام کیا ہے؟ اس میں ہم سوتے ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، جب مثلا ہم لیٹتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کا نام حجراتن، کیا ہے؟ حجراتن۔ تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ یاد کریں۔ ثریہ، دیکھیے ثریہ کا مطلب ہوتا ہے فانوس۔ مصباحن، بلب یا لائٹ کو مصباحن کہا جاتا ہے۔ سجادن، قالین کو کہا جاتا ہے، اور عبرتن سوئی کو کہا جاتا ہے۔ عبرتن سوئی کو کہتے ہیں، اور عبرتن سوئی کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ دیکھیں، فانوس کو ثریہ، اور بلب کو مصباحن، اور قالین کو سجادن، اور سوئی کو عبرتن، عبرہ، اور یہ نلکی ہے اس کو خیطن کہتے ہیں، خیطن، اور دھاگے کو بھی کہتے ہیں خیط، اور یہ نلکی ہے اس کو خیطن کہتے ہیں۔ یہ قینچی آپ کے سامنے ہے، اس کو مقصن کہتے ہیں، مقصن، اور آگے یہ دانتوں والا برش ہے، اس کو فرشات و اسنان، فرشات و اسنان کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے شیشہ ہے، یا جس کو ہم آئینہ کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں مرآتن کہا جاتا ہے، مرآتن، اس کو عربی زبان میں مرآتن کہا جاتا ہے۔ آگے کچھ اور الفاظ ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم انہی سبقوں کو، اسی سبق کو یا انہی الفاظ کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا اسرتن کہتے ہیں خاندان کو، اسرتن کہتے ہیں خاندان کو۔ اس سے بھی اوپر ایک لفظ گزرا تھا بیت، البیت گھر کو کہتے ہیں۔ یہ دادا صاحب ہیں تو ان کو جدن کہیں گے، یہ دادی صاحبہ ہیں تو ان کو جدتن کہیں گے، یہ باپ ہے تو اس کو ابن کہیں گے، اور یہ ماں ہے تو اسے کہا جائے گا، یہ بیٹا ہے اسے ابن کہا جائے گا، یہ بیٹی ہے اسے ابنتن کہا جائے گا۔ اسی طرح یہ باغیچہ ہے، اس کو عربی زبان میں حدیقتن کہتے ہیں، اور یہ درخت ہے، اس کو عربی زبان میں شجرتن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شجرتن، شجرتن۔ اور یہ وردہ، گلاب کا پھول ہے، اس کو وردہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے حجرتن، یہ والے کمرے کو کہا جاتا ہے، اور کمرے کے اندر کچھ مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے وسادتن، وسادہ پڑھنا ہے اس کو، وسادہ کا مطلب ہوتا ہے تکیہ، اور بطانیہ، بطانیہ کا مطلب ہوتا ہے کمبل، اور یہ کپڑے ہیں، ان کو ثیاب کہا جاتا ہے، یہ شماعہ ہے۔ اور اسی طرح یہ فانوس ہے، فانوس کو عربی زبان میں ثریہ کہا گیا ہے۔ مصباحن، بلب یا لائٹ کو مصباحن کہتے ہیں۔ لائٹ سے مراد وہ لائٹ نہیں جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، جسے ہم الیکٹرسٹی نہیں، بلکہ لائٹ سے مراد جو لائٹ جلتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے سجادن، سجادن معنی قالین۔ عبرتن، عبرہ کہتے ہیں سوئی کو، اور اسی طرح خیطن، نلکی کو کہا جاتا ہے۔ مقصن، 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 صاد کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کینچی۔ اور فرشات و اسنان، فرشات یہ جو لفظ ہے نا، کسی بھی قسم کے برش کو فرشات کہا جاتا ہے۔ تو فرشات و اسنان، اسنان اصل میں دانتوں کو کہا جاتا ہے، تو فرشات و اسنان دانتوں والا برش۔ اور آگے ہے شیشہ یا آئینہ، اس کو عربی زبان میں مرآتن کہتے ہیں، مرآتن۔ اب آگے کچھ اور الفاظ ہیں، جیسے نقاب کو کیا کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں، بٹن کو کیا کہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں دہرائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور تدریب کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو بار بار سنیں۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اسے بار بار سنیں، تاکہ آپ کا نیٹ کا بھی خرچہ اس میں کم ہو۔ اور جب آپ بار بار سنیں گے ایک چیز، ہم سنتے سنتے ہی سیکھ جاتے ہیں۔
جب بار بار ایک چیز کو 5 دفعہ بندہ سنتا ہے، 6 دفعہ سنتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے وہ بالکل آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔